کسی بھی موضوع پر دین کی ہم سوچ و بچار نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں، تو ہاں البتہ دنیا کے ہر معاملہ ہم سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، ہر معاملے میں عقل و فکر کا استعمال کرتے ہیں، سوچ سمجھ کا استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع عبادت کیا اور کیسے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ بہت اہم ہے، یعنی پیدائش اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی ہے کہ جن اور انس اس کی عبادت کریں۔ اب اس میں تھوڑی سی میں آپ کو یہ کہوں کہ تھوڑی سی غلط فہمی پائی جاتی ہے آج کے معاشرے میں یا لوگوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی جو بھی بات ہو اس میں ہم سوچ، غور و فکر نہیں کرتے، اور کسی بھی بات پر، یہ ایک بات نہیں ہے، کسی بھی موضوع پر دین کی ہم سوچ و بچار نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں، تو ہاں البتہ دنیا کے ہر معاملہ ہم سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، ہر معاملے میں عقل و فکر کا استعمال کرتے ہیں، سوچ سمجھ کا استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب یہ دیکھیں، عبادت ذریعہ ہے، بالذات مقصود نہیں ہے۔ مختصر آپ یہ بات نوٹ کر لیں، عبادت ذریعہ ہے، بالذات مقصود نہیں ہے۔ یہ ایک بات مختصر نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ میرا موضوع یہ ہے کہ عبادت کیا ہے، یعنی سب سے پہلے اس کی حقیقت کو آپ جانیں، کیوں ہے، کیا ہے اور کیوں ہے اور کیسے، یہ سب انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، عبادت اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، یعنی دنیا کی کامیابی ہمارا مدعا زندگی نہیں ہے، ہمارا مدعا زندگی آخرت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا ہے، یعنی دنیا ہمارا مدعا نہیں ہے۔ اور افسوس سے یہاں پر یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارا مدعا زندگی دنیا ہی بن گیا ہے اور ہم دنیا کے کیڑے بن کے رہ گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک سوچ ہے جو ہمارے ذہن میں رچ بس گئی ہے۔ دنیا کی کامیابی ہمارا مدعا زندگی بن گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں بنایا ہے، کیونکہ یہ رہ جانے والی چیز ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو اس کے لیے پھر کوشش درکار ہوگی۔ لیکن تھوڑا سا میں اس میں مزید اس پہ بات کروں گا کہ آخرت کی کامیابی کیا مطلب اس کا۔ دیکھیں، بغیر لگی لپٹی رکھے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، یعنی ہماری منزل اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تو نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے۔ اور اللہ تک پہنچنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے
سے کیا ہوگا، یعنی ہم اگر اللہ تک پہنچ جائیں گے، اللہ کے راستے پر چلیں گے، تو ہمیں اللہ کا قرب میسر آئے گا، اللہ کا دیدار اور اللہ کی ملاقات۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو اس وقت ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، یعنی اس کی حقیقت یا اس کی اونچائی اور گہرائی اس وقت ہم نہیں جان سکتے، صرف الفاظ کی حد تک۔ اللہ کی ملاقات تصور بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کا دیدار ہم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ ایک واقعہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے دیدار کا مطالبہ کیا، تھوڑی سی میں بات کر رہا ہوں اس میں، انہوں نے دیدار کا مطالبہ کیا، رب ارنی انظر الیک، اے رب میں چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جواب کیا آیا؟ باقی تو بات کی بات ہے، جواب کیا بھی؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ مخاطب کون تھا؟ پیغمبر، اولو العزم پیغمبر۔ اس کو کیا جواب ملا؟ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ سامنے پہاڑ ہے، اس کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، جب اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو فَسَوْفَ تَرَانِي، تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنے نور کا ایک تجلی ڈالا۔ تجلی یہاں پر تھوڑا سا آپ سوچیں نا، وہ ذات نہیں، ذات کا ایک تجلی، جیسے کہ سورج ہے تو دنیا پر وہ چمکتا ہے، ہر جگہ اس کا تجلی ہوتا ہے اور روشنی آتی ہے اس کی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا، مثال تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن میں آپ کو ویسے کہہ رہا ہوں، تجلی، رب کا ایک تجلی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام اس کے اثر سے بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ویسے ایک بات ہے کہ آپ اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، دنیا میں ایک پیغمبر اپنی آنکھوں سے یعنی معذور ہو جاتا ہے، تو جیسے جائے کہ ہم پیغمبر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقام مقرر کر دیا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، روز حشر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کا تقرب، یہ جنت ہے، اس کا نام جنت ہے۔ دوزخ کیا ہے؟ اللہ کا غصہ، اللہ سے دوری، اللہ کی لعنت کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دوزخ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم